صفحہ نمبر 278 اسلامیات ماڈل پرچہ نمبر 2 سوال نمبر 1 الجزائر کے بانی کا نام کیا ہے؟ الف بن بیلا، 2 الفرید، جیم یوم الدین یا دال ان میں سے کوئی نہیں؟ جواب ہے الف یعنی بن بیلا۔ سوال نمبر 2 اسلامی ممالک میں سب سے بڑی فوج والا ملک کون سا ہے؟ الف پاکستان، بے سعودی عرب، جیم عراق یا دال ایران؟ جواب اس کا الف یعنی پاکستان۔ سوال نمبر 3 وہ کون سا اسلامی ملک ہے جس کی فٹ بال ٹیم کو گرین ایگلز کہتے ہیں؟ الف پاکستان، بے مصر، جیم ایران اور دال نائجیریا؟ جواب اس کا الف یعنی پاکستان۔ سوال نمبر 4 دنیا میں وہ کون سا اسلامی ملک ہے جس کی ہاکی ٹیم نے سب سے زیادہ ورلڈ کپ جیتے؟ الف ملائیشیا، بے پاکستان، جیم ایران اور دال مصر؟ جواب اس کا ہے بے یعنی پاکستان۔ سوال نمبر 5 دنیا کے سب سے طویل آبنائی یعنی اسٹریٹ کس اسلامی ملک میں واقع ہے؟ الف مراکش، بے ملائیشیا، جیم قبرص یا دال یمن؟ جواب اس کا ہے بے یعنی ملائیشیا۔ سوال نمبر 6 آبنائے فاسفورس کس اسلامی ملک کے لیے بہت اہم ہے؟ الف ترکی، بے مصر، جیم ملائیشیا یا دال سعودی عرب؟ جواب اس کا الف یعنی ترکی۔ سوال نمبر 7 وہ کون سا اسلامی ملک ہے جو اسرائیل سے مل کر فوجی مشقیں کرتا ہے؟ الف ملائیشیا، بے ترکی، جیم مصر اور دال پاکستان؟ جواب اس کا ہے بے یعنی ترکی۔ سوال نمبر 8 ہجرت حبشہ کے وقت حبشہ کا بادشاہ کون تھا؟ الف ابراہا، بے نجاشی، جیم خسرو پرویز یا دال کسرا؟ جواب اس کا ہے بے یعنی نجاشی۔ سوال نمبر 9 حضرت عبد المطلب کی وفات کے بعد خانہ کعبہ کی ولایت کس کے سپرد ہوئی؟ الف حضرت ابو طالب، بے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیم حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دال ان میں سے کوئی نہیں؟ جواب اس کا الف حضرت ابو طالب۔ صفحہ نمبر 279 سوال نمبر 10 حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا سفر شام کب کیا؟ الف 6 عام الفیل، بے 7 عام الفیل، جیم 12 عام الفیل یا دال 16 عام الفیل؟ جواب اس کا ہے جیم یعنی 12 عام الفیل۔ سوال نمبر 11 حضرت عبد المطلب کی وفات کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی؟ جواب اس کا الف 8 سال، بے 9 سال، جیم 10 سال اور دال 12 سال؟ جواب اس کا الف یعنی 8 سال۔ سوال نمبر 12 حضرت آمنہ کی وفات کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے مدینہ کون لایا؟ الف حضرت ابو طالب، بے حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جیم حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یا دال حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ جواب اس کا ہے بے یعنی حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال نمبر 13 والدہ ماجدہ کی وفات کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم والدہ ماجدہ کی وفات کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کیا تھی؟ الف 6 سال، بے 8 سال، جیم 10 سال یا دال 12 سال؟ جواب اس کا الف یعنی 6 سال۔ سوال نمبر 14 حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سفر شام تجارت کی غرض سے کب کیا؟ الف 16 عام الفیل، بے 24 عام الفیل، جیم 18 عام الفیل یا دال 16 عام الفیل؟ جواب اس کا ہے بے یعنی 24 عام الفیل۔ سوال نمبر 15 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ کا تعلق کس خاندان سے تھا؟ الف بنو زہرہ، بے بنو ہاشم، جیم بنو عباس یا دال بنو امیہ؟ جواب اس کا الف یعنی بنو زہرہ۔ سوال نمبر 16 ہاشم کے دادا کا نام کیا تھا؟ الف قلاب، بے قسی، جیم عبد المناف یا دال عبد المطلب؟ جواب اس کا ہے بے یعنی قسی۔ سوال نمبر 17 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی بھائی کتنے تھے؟ الف 1، بے 2، جیم 3 اور دال کوئی نہیں؟ جواب اس کا ہے دال یعنی کوئی نہیں۔ سوال نمبر 18 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمشیرگان کتنی تھیں؟ الف کوئی نہیں، بے 2، جیم 3 یا دال 4؟ جواب اس کا الف یعنی کوئی نہیں۔ سوال نمبر 19 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان قریش کی کس شاخ سے تعلق رکھتا تھا؟ الف بنی اسد، بے بنی نوفل، جیم بنی عدی اور دال بنی ہاشم؟ جواب اس کا ہے دال یعنی بنی ہاشم۔ صفحہ نمبر 280 سوال نمبر 20 عہد جاہلیت میں بنی ہاشم کے پاس کون سی شعبے کی ذمہ داری تھی؟ الف خانہ کعبہ کا انتظام، بے سفارت کاری، جیم فوج یا دال تعلیم؟ جواب اس کا الف یعنی خانہ کعبہ کا انتظام۔ سوال نمبر 21 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت دائیہ کون تھی؟ الف شفا یعنی عبد الرحمن بن عوف کی والدہ، بے حلیمہ سعدیہ، جیم صوبیہ یا دال ان میں سے کوئی نہیں؟ جواب اس کا الف یعنی شفا حضرت
عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ۔ سوال نمبر 22 حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے کس سوال نمبر 22 حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے کس محلہ میں پیدا ہوئے؟ الف سخ، بے سوق اللیل، جیم سوق الاسد یا دال سوق التین؟ جواب اس کا ہے بے یعنی سوق اللیل۔ سوال نمبر 23 عبد المناف کے کتنے بیٹے تھے؟ الف 2، بے 3، جیم 5 یا دال 7؟ جواب اس کا ہے جیم یعنی 5۔ سوال نمبر 24 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام بتائیے۔ الف عبد الشمس، بے ہاشم، جیم عبد المطلب یا دال عبد المناف؟ جواب اس کا ہے جیم یعنی عبد المطلب۔ سوال نمبر 25 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا کا نام بتائیے۔ الف وہب بن عبد المناف، بے عبد الشمس، جیم عبد الدار یا دال قلاب؟ جواب اس کا الف یعنی وہب بن عبد المناف۔ سوال نمبر 26 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس دن پیدا ہوئے؟ الف جمعہ، بے ہفتہ، جیم اتوار یا دال سوموار؟ جواب اس کا ہے دال یعنی سوموار۔ سوال نمبر 27 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کس سن عیسوی میں پیدا ہوئے؟ الف 20 اپریل 571 عیسوی، بے 20 اپریل 572 عیسوی، جیم 15 اپریل 565 عیسوی یا دال ان میں سے کوئی نہیں؟ اس کا جواب ہے الف 20 اپریل 571 عیسوی۔ سوال نمبر 28 ہجر اسود کے نصب کرنے کا معاملہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور ثالث بن کر طے کیا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ کیا تھی؟ الف 30 سال، بے 35 سال، جیم 40 سال یا دال 50 سال؟ جواب اس کا ہے بے یعنی 35 سال۔ سوال نمبر 29 حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کیا تھی؟ الف 20 سال، بے 25 سال، جیم 27 سال یا دال 30 سال؟ جواب اس کا ہے بے یعنی 25 سال۔ صفحہ نمبر 281۔ سوال نمبر 30 بحیرہ راہب کون تھا؟ بحیرہ راہب کون تھا؟ الف یہودی، بے مشرک، جیم کافر یا دال عیسائی؟ جواب اس کا ہے دال یعنی عیسائی۔ سوال نمبر 31 حجر اسود کو نصب کرنے کا جھگڑا کب ہوا؟ الف 30 عام الفیل، بے 35 عام الفیل، جیم 40 عام الفیل یا دال 20 عام الفیل؟ جواب اس کا ہے بے یعنی 35 عام الفیل۔ سوال نمبر 32 بحیرہ نستورہ کے علاوہ اور کس راہب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی پیشن گوئی کی تھی؟ الف بحیرہ راہب، بے ابو یاسر، جیم پرویز یا دال قیصر؟ جواب اس کا ہے بحیرہ راہب یعنی الف۔ سوال نمبر 33 حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کے وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر کیا تھی؟ الف 30 سال، بے 40 سال، جیم 20 سال یا دال 50 سال؟ جواب اس کا ہے بے یعنی 40 سال۔ سوال نمبر 34 حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح کس نے پڑھوایا تھا؟ الف حضرت ابو طالب، بے ابو یاسر، جیم میسرہ اور دال ان میں سے کوئی نہیں؟ جواب اس کا الف یعنی حضرت ابو طالب۔ سوال نمبر 35 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی کا نام بتائیے۔ الف حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا، بے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جیم حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یا دال حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا؟ جواب اس کا ہے الف یعنی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ سوال نمبر 36 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت قاسم کتنا عرصہ حیات رہے؟ الف 2 سال، بے 1 ماہ، جیم 7 دن یا دال 1 ماہ 7 دن؟ جواب اس کا الف یعنی 2 سال۔ سوال نمبر 37 کس راہب نے میسرہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے آگاہ کیا؟ الف نواس، بے نستورہ، جیم بحیرہ یا دال ان میں سے کوئی نہیں؟ جواب اس کا ہے بے یعنی نستورہ۔ سوال نمبر 38 حجر اسود کو نصب کرنے کا ثالث کون قرار پایا؟ الف حضور صلی اللہ علیہ وسلم، بے ولید بن مغیرہ، جیم ابو سلمہ یا دال حضرت ابو طالب؟ جواب اس کا ہے الف یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال نمبر 39 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد کس نے رکھا؟ الف حضرت آمنہ، بے حضرت عبداللہ، جیم حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دال حضرت عبد المطلب؟ جواب اس کا ہے الف یعنی حضرت آمنہ۔ سوال نمبر 282 صفحہ نمبر 282 سوال نمبر 40 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عبرانی نام کیا ہے؟ نمبر 1 الف فارقلید، بے
فرحمد، جیم فرخلیت یا دال فرجلیت؟ جواب اس کا الف یعنی فارقلیت۔ سوال نمبر 41، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام فارقلیت کا کیا مطلب ہے؟ الف سکون دینے والا، بے عبادت کرنے والا، جیم تبلیغ کرنے والا یا دال رہنمائی کرنے والا؟ جواب اس کا الف یعنی سکون دینے والا۔ سوال نمبر 42، ابو القاسم کس کی کنیت ہے؟ الف حضرت عبد المطلب، بے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیم حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دال عبداللہ؟ حضرت عبداللہ۔ جواب اس کا ہے بے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سوال نمبر 43، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نانی کا نام بتائیں۔ الف ام حبیبہ، بے ام کلثوم، جیم فاطمہ اور دال ان میں سے کوئی نہیں؟ جواب اس کا ہے جیم یعنی فاطمہ۔ سوال نمبر 44، حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تعلق کس قبیلہ سے تھا؟ الف بنو حوازن، بے بنو اسد، جیم بنو مخزوم یا دال بنو عدی؟ جواب اس کا الف یعنی بنو حوازن۔ سوال نمبر 45، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سپرد کس لیے کیا گیا؟ الف کفالت کے لیے، بے خالص عربی سیکھنے کے لیے اور کھلی ہوا میں پرورش پانے کے لیے، جیم محض رہنے کے لیے یا دال ان میں سے کوئی نہیں؟ جواب اس کا ہے بے یعنی خالص عربی سیکھنے کے لیے اور کھلی ہوا میں پرورش پانے کے لیے۔ سوال نمبر 46، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آیا کا نام کیا تھا؟ الف صوبیہ، بے حلیمہ سعدیہ، جیم ام ایمن یا دال ام کلثوم؟ جواب اس کا ہے جیم یعنی ام ایمن۔ سوال نمبر 47، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی والدہ کی وفات کے بعد کس نے دودھ پلایا؟ الف حضرت صوبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیم شفا یا الرے ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ جواب اس کا الف یعنی حضرت صوبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال نمبر 48، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کہاں دفن ہیں؟ الف طائف میں، بے مکہ میں، جیم ابوا میں یا دال جدہ میں؟ جواب اس کا ہے جیم یعنی ابوا میں۔ سوال نمبر 49، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 6 سال کی عمر میں کہاں کا سفر کیا؟ الف مدینہ، بے طائف، جیم مکہ یا دال شام؟ جواب اس کا الف یعنی مدینہ۔ صفحہ نمبر 283۔ سوال نمبر 50، ابوا کہاں واقع ہے؟ الف مکہ اور مدینہ کے درمیان، بے مکہ اور طائف کے درمیان، جیم مکہ اور جدہ کے درمیان اور دال مدینہ اور خیبر کے درمیان؟ جواب اس کا ہے الف یعنی مکہ اور مدینہ کے درمیان۔ سوال نمبر 51، حضرت عبداللہ کا انتقال کہاں ہوا؟ الف قبا، بے کوفہ، جیم مکہ اور دال ابوا یعنی مدینہ میں؟ جواب اس کا ہے دال یعنی ابوا مدینہ میں۔ سوال نمبر 52، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد کس نے تجویز کیا؟ الف حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بے حضرت عبد المطلب، جیم حضرت آمنہ یا دال حضرت ابو طالب؟ جواب اس کا ہے بے یعنی حضرت عبد المطلب۔ سوال نمبر 53، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے کتنے ماہ قبل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ کی وفات ہوئی؟ الف 2، بے 3، جیم 4 اور دال 6؟ اور جواب اس کا ہے دال یعنی 6 ماہ پہلے۔ سوال نمبر 54، حضرت آمنہ کی وفات کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کی ذمہ داری کس نے قبول کی؟ الف حضرت ابو طالب، بے حضرت عبد المطلب، جیم حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دال حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ جواب اس کا ہے بے یعنی حضرت عبد المطلب نے۔ سوال نمبر 55، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 12 سال کی عمر میں کہاں کا سفر کیا؟ الف مدینہ، بے شام، جیم طائف یا دال یمن؟ جواب اس کا ہے بے یعنی شام کا۔ سوال نمبر 56، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں پیدا ہوئے؟ الف مکہ میں، بے مدینہ میں، جیم طائف میں یا دال جدہ میں؟ جواب اس کا الف یعنی مکہ میں۔ سوال نمبر 57، حرب فجار کتنے سال تک جاری رہی؟ الف 2 سال، بے 4 سال، جیم 5 سال یا دال 7 سال؟ جواب اس کا ہے بے یعنی 4 سال۔ سوال نمبر 58، حرب فجار قریش نے کس قبیلہ کے خلاف لڑی؟ الف بنو قیس، بے بنو تمیم، جیم بنو عدی یا دال بنو اسد؟ جواب اس کا ہے الف یعنی بنو قیس۔ سوال نمبر 59، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کتنے سال تک کی؟ الف 5 سال، بے 6 سال، جیم 7 سال یا دال 8 سال؟ جواب اس کا ہے جیم یعنی 7 سال۔ صفحہ نمبر 284۔
سوال نمبر 60، حضرت عبد المطلب نے کتنے سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی؟ الف 2 سال، ب 4 سال، جیم 6 سال یا دال 8 سال؟ جواب اس کا ہے الف یعنی 2 سال۔ سوال نمبر 61، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ کس عمر میں کیا گیا؟ الف 7 ماہ کی عمر میں، ب 7 دن کی عمر میں، جیم 7 گھنٹے کی عمر میں یا دال ان میں سے کوئی نہیں؟ جواب اس کا ہے ب یعنی 7 دن کی عمر میں۔ سوال نمبر 62، سورہ بقرہ میں کتنے رکوع ہیں؟ الف 35، ب 40، جیم 45 اور دال 50؟ جواب اس کا ہے ب یعنی 40۔ سوال نمبر 63، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی ایام میں کون سی لڑائی میں شرکت کی؟ الف حرب فجار، ب حرب بنو قیس، جیم حرب اظفان اور دال حرب بنو تمیم؟ جواب اس کا ہے الف یعنی حرب فجار۔ سوال نمبر 64، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات بحیرہ راہب سے کس سفر کے دوران ہوئی؟ الف طائف، ب شام، جیم مدینہ یا دال یمن؟ جواب اس کا ہے ب یعنی شام۔ سوال نمبر 65، حضرت عبد المطلب کا انتقال کب ہوا؟ الف 570 عیسوی، ب 580 عیسوی، جیم 585 عیسوی یا دال 590 عیسوی؟ جواب اس کا ہے ب یعنی 580 عیسوی۔ سوال نمبر 66، عام الفیل کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ الف 580 عیسوی، ب 582 عیسوی، جیم 570 عیسوی یا دال 572 عیسوی؟ جواب اس کا ہے جیم یعنی 570 عیسوی۔ سوال نمبر 67، لات منات اور روزہ سے کیا مراد ہے؟ الف مشرکین مکہ، ب کفار مکہ، جیم امارات کے نام یا دال بتوں کے نام؟ جواب اس کا ہے دال یعنی بتوں کے نام۔ سوال نمبر 68، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس مہینہ میں پیدا ہوئے؟ الف رمضان، ب محرم، جیم ربیع الاول یا دال صفر؟ جواب اس کا ہے جیم یعنی ربیع الاول۔ سوال نمبر 69، صحابہ کرامین کس عظیم شخصیت کے القاب ہیں؟ الف حضرت عبداللہ، ب حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جیم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ جواب اس کا ہے ب یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ صفحہ نمبر 285، سوال نمبر 70، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے سے قبل حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک نکاح ابو حالہ سے ہوا۔ حضرت خدیجہ کے دوسرے خاوند کا نام بتائیے۔ الف عتیق بن عائد مخزومی، ب عتیق بن یاسر مخزومی، جیم عتیق بن عمر مخزومی اور دال عتیق بن عبید مخزومی؟ جواب اس کا الف یعنی عتیق بن عائد مخزومی۔ سوال نمبر 71، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے والد کا نام کیا تھا؟ الف خویلد بن یاسر، ب خویلد بن اسد، جیم خویلد بن عمر یا دال خویلد بن عثمان؟ جواب اس کا ہے ب یعنی خویلد بن اسد۔ سوال نمبر 72، شام کے سفر کے دوران حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کون سا غلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہ تھا؟ الف میسرہ، ب کیسر، جیم یاسر یا دال ابو عمر؟ جواب اس کا الف یعنی میسرہ۔ سوال نمبر 73، حضور صلی اللہ علیہ وسلم شام میں کس کا مال لے کر گئے تھے؟ الف حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جیم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یا دال حضرت ابو طالب کا؟ جواب اس کا الف یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ سوال نمبر 74، حرب فجار کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کیا تھی؟ الف 10 سال، ب 12 سال، جیم 16 سال یا دال 20 سال؟ جواب اس کا جیم یعنی 16 سال۔ سوال نمبر 75، حلف الفضول نامی معاہدہ پہلی بار کب ہوا؟ الف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے قبل، ب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 5 سال بعد، جیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 6 سال بعد اور دال ان میں سے کوئی نہیں؟ جواب اس کا الف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے قبل۔ سوال نمبر 76، دوسرا حلف الفضول کب ہوا اور اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ کتنی تھی؟ الف 15 سال، ب 20 سال، جیم 25 سال یا دال 30 سال؟ جواب اس کا ہے ب یعنی 20 سال۔ سوال نمبر 77، دوسرا معاہدہ حلف الفضول کس کے گھر طے ہوا؟ الف عبداللہ جدعان، ب عاص بن وائل، جیم عبداللہ بن یاسر یا دال ان میں سے کوئی نہیں؟ جواب اس کا الف یعنی عبداللہ جدعان۔
سوال نمبر 78، شام کے دوسرے سفر کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ کیا تھی؟ الف 25 سال، بے 27 سال، جیم 30 سال یا دال 20 سال؟ جواب اس کا ہے الف یعنی 25 سال۔ سوال نمبر 79، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کا دوسرا سفر کس مقصد سے کیا؟ الف سیر و تفریح، بے تجارت، جیم دعوت و تبلیغ یا دال اپنے خاندان کو متعارف کروانے کے لیے؟ جواب اس کا ہے بے یعنی تجارت کے لیے۔ صفحہ نمبر 286۔ سوال نمبر 80، شہادت کی کتنی اقسام ہیں؟ الف 2، بے 3، جیم 4 یا دال 5؟ جواب اس کا ہے الف یعنی 2۔ سوال نمبر 81، قتال کے معنی کیا ہیں؟ الف جنگ، بے جائیداد، جیم ٹیکس یا دال زبان؟ جواب اس کا الف یعنی جنگ۔ سوال نمبر 82، لفظ جہاد کا ماخذ کیا ہے؟ الف مجاہدہ، بے جوہد، جیم جہادہ یا دال مجاہد؟ جواب اس کا ہے بے یعنی جوہد۔ سوال نمبر 83، جوہد کی کیا معنی ہے؟ الف کوشش، بے لڑنا، جیم زور لگانا یا دال قربانی؟ جواب اس کا ہے الف یعنی کوشش۔ سوال نمبر 84، جہاد کی کتنی اقسام ہیں؟ الف 3، بے 4، جیم 5 یا دال 7؟ جواب ہے الف یعنی 3۔ سوال نمبر 85، وہ شخص کیا کہلاتا ہے جو اپنے نفس کے خلاف جہاد کرتا ہے؟ الف شہید، بے غازی، جیم مجتہد یا دال مجاہد؟ جواب اس کا ہے دال یعنی مجاہد۔ سوال نمبر 86، جہاد اکبر سے کیا مراد ہے؟ الف دشمنوں کے خلاف جہاد، بے نفسانی خواہشات کے خلاف جہاد، جیم الف بے دونوں یا دال ان میں سے کوئی نہیں؟ جواب اس کا بے یعنی نفسانی خواہشات کے خلاف جہاد۔ سوال نمبر 87، جہاد کے دوران نماز کا کتنا ثواب ملتا ہے؟ الف 60 گنا، بے 70 گنا، جیم 80 گنا یا دال 100 گنا؟ جواب اس کا ہے بے یعنی 70 گنا۔ سوال نمبر 88، جہاد فی سبیل اللہ سے کیا مراد ہے؟ الف اللہ کی راہ میں جنگ، بے ملک کے لیے جنگ، جیم عزت کے لیے جنگ یا دال دشمنوں کے ساتھ ذاتی مفاد کے لیے جنگ؟ جواب اس کا الف یعنی اللہ کی راہ میں جنگ۔ صفحہ نمبر 79، نجد میں حرم میں اسلام کی تحریک کس نے شروع کی؟ الف شیخ محمد بن وہاب نے، بے شیخ احمد، جیم شیخ احسن اور دال شیخ محسن؟ جواب اس کا الف یعنی شیخ محمد بن وہاب نے۔ صفحہ نمبر 287۔ سوال نمبر 90، قرآن مجید میں کل کتنی صورتیں ہیں؟ الف 110، بے 114، جیم 115 یا دال 118؟ جواب اس کا ہے بے یعنی 114۔ سوال نمبر 91، بنی نوع انسان کس چیز سے اچھے اور برے میں تمیز کر سکتا ہے؟ الف محنت سے، بے تصورات سے، جیم ذہانت سے یا دال مقدس کتاب کے مطالعے سے؟ جواب اس کا ہے دال یعنی مقدس کتاب کے مطالعے سے۔ سوال نمبر 92، انجیل کے کیا معنی ہیں؟ الف خوف، بے اچھی خبر، جیم الہام یا دال دکھ؟ جواب اس کا ہے بے یعنی اچھی خبر۔ سوال نمبر 93، تورات کے بعد کون سی کتاب نازل ہوئی؟ الف انجیل، بے زبور، جیم صحیفہ ابراہیمی یا دال ان میں سے کوئی نہیں؟ جواب اس کا الف یعنی انجیل۔ سوال نمبر 94، انجیل کس زبان میں نازل ہوئی؟ الف عربی، بے فارسی، جیم لاطینی اور دال عبرانی؟ جواب اس کا ہے جیم یعنی لاطینی۔ سوال نمبر 95، انجیل کس پیغمبر پر نازل ہوئی؟ الف حضرت عیسیٰ علیہ السلام، بے حضرت موسیٰ علیہ السلام، جیم حضرت داؤد علیہ السلام یا دال حضرت یوسف علیہ السلام؟ جواب اس کا الف یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ سوال نمبر 96، الہامی کتابوں کا اصل مقصد کیا ہے؟ الف بنی نوع انسان کی رہنمائی، بے جنوں کی رہنمائی، جیم فرشتوں کے لیے اور دال الف بے اور جیم تینوں؟ جواب اس کا الف یعنی بنی نوع انسان کی رہنمائی۔ سوال نمبر 97، الہامی کتابوں کی تعداد بتائیے۔ الف 4، بے 5، جیم 6 یا دال 7؟ جواب اس کا الف یعنی 4۔ صفحہ نمبر 98، الہامی کتابوں میں سب سے پرانی کتاب کون سی ہے؟ الف زبور، بے تورات، جیم انجیل اور دال قرآن مجید؟ جواب اس کا ہے الف یعنی زبور۔ سوال نمبر 99، سب سے آخر میں کون سی الہامی کتاب نازل ہوئی؟ الف قرآن مجید، بے زبور، جیم تورات یا دال انجیل؟ جواب ہے الف یعنی قرآن مجید۔
صفحہ نمبر 288. سوال نمبر 100. کس الہامی کتاب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فارکلیت کے نام کو فارکلیت کے نام سے یاد کیا گیا ہے؟ الف زبور، بے انجیل، جیم تورات یا دال قرآن پاک؟ جواب اس کا ہے بے یعنی انجیل. صفحہ نمبر 279. اسلامیات ماڈل پرچہ نمبر 3. سوال نمبر 1. قرآن حکیم کے نزول کی مدت کتنی ہے؟ الف 22 سال 5 ماہ اور 14 دن، بے 23 سال 3 ماہ اور 10 دن اور جیم 21 سال 5 ماہ اور 14 دن. جواب اس کا ہے الف یعنی 22 سال 5 ماہ اور 14 دن. سوال نمبر 2. قرآن پاک کی نازل ہونے والی ابتدائی آیات کی تعداد کتنی ہے؟ الف 5، بے 7، جیم 9 اور دال 11. جواب اس کا الف یعنی 5. سوال نمبر 3. بتائیے قرآن پاک کی کون سی صورت مکمل طور پر نازل ہوئی؟ الف سورہ الفاتحہ، بے سورہ البقرہ اور جیم سورہ الانعام. جواب اس کا الف یعنی سورہ الفاتحہ. سوال نمبر 4. انقطاع وحی کے بعد نازل ہونے والی سورت کا نام بتائیے. الف سورہ المومن، بے سورہ القوثر، جیم سورہ النمل یا دال سورہ المدثر؟ جواب اس کا ہے دال یعنی سورہ المدثر. سوال نمبر 5. عمومی آیات قرآن کی تعداد کتنی ہے؟ الف 6666، بے 6466، جیم 6366 یا دال 6266؟ جواب اس کا ہے الف یعنی 6666. سوال نمبر 6. قرآن حکیم کی کل کتنی صورتیں ہیں؟ الف 114، بے 112، جیم 110 اور دال 100. جواب اس کا الف یعنی 114. سوال نمبر 7. قرآن حکیم کی طویل ترین صورت کون سی ہے؟ الف سورہ البقرہ، بے سورہ النساء، جیم سورہ آل عمران. جواب اس کا الف سورہ البقرہ. سوال نمبر 8. قرآن حکیم کی مختصر ترین صورت کون سی ہے؟ الف سورہ القوثر، بے سورہ الفاتحہ یا جیم سورہ الاخلاص؟ جواب اس کا الف سورہ القوثر. سوال نمبر 9. قرآن پاک میں لازمی سجدوں کی تعداد کتنی ہے؟ الف 15، بے 14، جیم 13 یا دال 20؟ جواب اس کا ہے بے یعنی 14. صفحہ نمبر 290. سوال نمبر 10. قرآن حکیم کی کل کتنی منازل ہیں؟ الف 7، بے 10، جیم 15؟ جواب اس کا الف یعنی 7. سوال نمبر 11. قرآن پاک میں کل کتنے پارے ہیں؟ الف 30، بے 25 یا جیم 35؟ جواب اس کا الف یعنی 30. سوال نمبر 12. 7 بڑی صورتوں کے لیے کون سا نام مستعمل ہے؟ الف معین، السب الطول یا جیم الثانی؟ جواب اس کا ہے بے السب الطول. سوال نمبر 13. قرآن پاک کی کس صورت کے متن میں بسم اللہ شامل ہے؟ الف سورہ النحل، بے سورہ النمل یا جیم سورہ البقرہ؟ جواب اس کا ہے بے یعنی سورہ النمل. سوال نمبر 14. قرآن پاک کی کس صورت کی ابتدا بسم اللہ سے نہیں ہوئی؟ الف سورہ آل عمران، بے سورہ توبہ، جیم سورہ المومنین یا دال سورہ النساء؟ جواب اس کا ہے بے یعنی سورہ توبہ. سوال نمبر 15. قرآن حکیم میں دیے گئے پیغمبروں کے نام کی تعداد کتنی ہے؟ الف 24، بے 26، جیم 25 یا دال 20؟ جواب اس کا ہے بے یعنی 26. سوال نمبر 14. قرآن پاک کی کس صورت کی ابتدا بسم اللہ سے نہیں ہوئی؟ الف سورہ آل عمران، بے سورہ توبہ، جیم سورہ المومنون یا دال سورہ النساء؟ جواب اس کا ہے بے یعنی سورہ توبہ. سوال نمبر 15. قرآن حکیم میں دیے گئے پیغمبروں کے ناموں کی تعداد کتنی ہے؟ الف 24، بے 26، جیم 25 یا دال 20؟ جواب اس کا ہے بے یعنی 26. سوال نمبر 16. مکی صورتوں کی عمومی تعداد کتنی بتائی جاتی ہے؟ الف 86، بے 85 اور جیم 84؟ جواب اس کا الف یعنی 86. سوال نمبر 17. مدنی صورتوں کی عمومی تعداد کتنی بتائی جاتی ہے؟ الف 25، بے 26، جیم 27 اور دال 28؟ جواب اس کا ہے دال یعنی 28. سوال نمبر 18. موجودہ ترتیب کے حساب سے قرآن حکیم کی پہلی صورت کون سی ہے؟ الف سورہ الناس، بے سورہ الفاتحہ اور جیم سورہ الکوثر؟ جواب اس کا ہے بے یعنی سورہ الفاتحہ. سوال نمبر 19. قرآن حکیم کی آخری صورت کون سی ہے؟ الف سورہ الفلق، سورہ النصر یا جیم سورہ الناس؟ جواب اس کا ہے جیم سورہ الناس. سوال نمبر 20. قرآن مجید کا پہلا اردو ترجمہ کس نے کیا؟ الف شاہ عبدالعزیز، بے شاہ رفیع الدین؟ جواب اس کا ہے بے یعنی شاہ رفیع الدین. صفحہ نمبر 291. سوال نمبر 21. قرآن حکیم کا پہلا لاطینی ترجمہ کب ہوا؟ الف 1143 عیسوی میں، بے 1243 عیسوی میں یا جیم 1343 عیسوی میں؟ جواب اس کا ہے الف یعنی 1143 عیسوی میں. سوال نمبر 22. قرآن حکیم کا ابتدائی لفظ کون سا ہے؟ الف اقرا، بے الہ یا جیم اللہ؟ جواب اس کا ہے الف یعنی اقرا. سوال نمبر 23. دیباچہ قرآن کس صورت کو کہتے ہیں؟ الف سورہ اخلاص، بے سورہ الفاتحہ یا جیم سورہ الناس؟ جواب اس کا ہے بے سورہ الفاتحہ. سوال نمبر 24. قرآن حکیم میں کس واحد صحابی کا نام آیا ہے؟
الف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا جیم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ جواب اس کا ہے بے، یعنی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال نمبر 25، پیغمبروں کے ناموں پر سورتوں کی تعداد کتنی ہے؟ الف 6، بے 4، جیم 5 یا دال 3؟ جواب اس کا الف یعنی 6۔ سوال نمبر 26، خاتون کے نام پر قرآن حکیم کی واحد سورت کا نام بتائیے۔ الف سورہ جن، بے سورہ المدثر، جیم سورہ روم یا دال سورہ مریم؟ جواب اس کا ہے دال یعنی سورہ مریم۔ سوال نمبر 27، گائے کے نام پر مکمل سورت کا نام بتائیے۔ الف سورہ نمل، بے سورہ البقرہ، جیم سورہ العنکبوت؟ جواب اس کا ہے بے، یعنی سورہ البقرہ۔ سوال نمبر 27، گائے کے نام پر مکمل سورت کا نام بتائیے۔ الف سورہ نمل، بے سورہ البقرہ، جیم سورہ العنکبوت؟ جواب اس کا ہے بے، سورہ البقرہ۔ سوال نمبر 28، حروف تہجی سے شروع ہونے والی سورتوں کی تعداد کتنی ہے؟ الف 39، بے 29 اور جیم 19؟ جواب اس کا ہے بے، یعنی 29۔ سوال نمبر 29، قرآن حکیم میں لفظ اللہ کتنی مرتبہ آیا؟ الف 2698 مرتبہ، بے 2697 مرتبہ، یا جیم 2695 مرتبہ؟ جواب اس کا ہے الف یعنی 2698 مرتبہ۔ سوال نمبر 30، قرآن حکیم میں کلمات کی تعداد کتنی ہے؟ الف 86430، بے 85430 یا جیم 84430؟ جواب اس کا الف یعنی 86430۔ صفحہ نمبر 292، صفحہ سوال نمبر 31، ابتدائی مقام نزول قرآن کون سا مقام ہے؟ الف غار ثور، بے غار حرا، یا جیم جبل نور؟ جواب اس کا ہے بے، یعنی غار حرا۔ سوال نمبر 29، قرآن حکیم میں قرآن حکیم میں لفظ اللہ کتنی مرتبہ آیا؟ الف 2698 مرتبہ، بے 2697 مرتبہ، یا جیم 2695 مرتبہ؟ جواب اس کا الف یعنی 2698 مرتبہ۔ سوال نمبر 30، قرآن حکیم میں کلمات کی تعداد کتنی ہے؟ الف 86430، بے 85430، یا جیم 84430؟ جواب اس کا ہے الف یعنی 86430۔ صفحہ نمبر 292، سوال نمبر 31، ابتدائی مقام نزول قرآن کون سا مقام ہے؟ الف غار ثور، بے غار حرا، یا جیم جبل نور؟ جواب اس کا ہے بے، یعنی غار حرا۔ سوال نمبر 32، قرآن حکیم میں ملائکہ کا تذکرہ کتنی مرتبہ آیا ہے؟ الف 48 مرتبہ، بے 68 مرتبہ، یا جیم 58 مرتبہ؟ جواب اس کا ہے بے، یعنی 68 مرتبہ۔ سوال نمبر 33، قرآن حکیم میں ملک کا تذکرہ کتنی بار آیا ہے؟ الف 8 مرتبہ، بے 10 مرتبہ، یا جیم 12 مرتبہ؟ جواب اس کا ہے بے، یعنی 10 مرتبہ۔ سوال نمبر 34، چونٹی کے نام پر کون سی سورت ہے؟ الف سورہ العنکبوت، بے سورہ نمل، یا جیم سورہ البقرہ؟ جواب اس کا ہے بے، یعنی سورہ النمل۔ سوال نمبر 35، مکڑی کے نام کون سی سورت نازل ہوئی؟ الف سورہ نمل، بے سورہ العنکبوت، یا جیم سورہ طور؟ جواب اس کا ہے بے، یعنی سورہ العنکبوت۔ سوال نمبر 36، قرآن پاک میں لفظ الرحمن کتنی مرتبہ آیا ہے؟ الف 57 مرتبہ، بے 56 مرتبہ، یا جیم 55 مرتبہ؟ جواب اس کا ہے الف یعنی 57 مرتبہ۔ سوال نمبر 37، قرآن حکیم میں لفظ ابلیس کتنی مرتبہ آیا ہے؟ الف 11 مرتبہ، بے 12 مرتبہ، جیم 13 مرتبہ، یا دال کوئی بھی نہیں؟ جواب اس کا الف یعنی 11 مرتبہ۔ سوال نمبر 38، ابراہا کا واقعہ قرآن حکیم کی کس صورت میں ہے؟ الف سورہ ابراہیم، بے سورہ الفیل، جیم سورہ کوثر، یا دال سورہ رحمان میں؟ جواب اس کا ہے بے، یعنی سورہ فیل میں۔ سوال نمبر 39، قرآن حکیم میں اونٹنی کا معجزہ کس پیغمبر سے منسوب کیا گیا ہے؟ الف حضرت داؤد علیہ السلام، بے حضرت صالح علیہ السلام، یا جیم حضرت لوط علیہ السلام؟ جواب اس کا ہے بے، یعنی حضرت صالح علیہ السلام۔ سوال نمبر 40، قرآن حکیم کی کس صورت میں بسم اللہ 2 مرتبہ آئی ہے؟ الف سورہ الفاتحہ، بے سورہ النمل، یا جیم سورہ الناس؟ جواب اس کا ہے بے، یعنی سورہ نمل۔ سوال نمبر 41، قرآن حکیم میں غزوہ بدر میں 3000 فرشتوں کے ساتھ مدد کرنے کا واقعہ کس صورت میں ہے؟ الف سورہ نساء، بے سورہ آل عمران، یا جیم سورہ احزاب؟ جواب اس کا ہے بے، یعنی سورہ آل عمران۔ صفحہ نمبر 293، سوال نمبر 42، قرآن حکیم میں ناموں کے ساتھ کتنی جنگوں کا ذکر آیا؟ الف 4، بے 5، جیم 3، یا دال 6؟ جواب اس کا ہے بے، یعنی 5۔ سوال نمبر 43، قرآن پاک میں کس پیغمبر کو امام الناس کہا گیا ہے؟ الف حضرت ابراہیم علیہ السلام، بے حضرت موسیٰ علیہ السلام، یا جیم حضرت عیسیٰ علیہ السلام؟ جواب اس کا ہے الف یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ سوال نمبر 44، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون سی سورت کی تلاوت سن کر ایمان لائے تھے؟ الف سورہ طٰہٰ، بے سورہ نمل، جیم سورہ فتح، یا دال سورہ رحمان؟ جواب اس کا ہے الف یعنی سورہ طٰہٰ۔
سوال نمبر 45، قرآن پاک کی کس سورت کو عروس القرآن کہتے ہیں؟ الف سورہ یاسین، بے سورہ رحمان یا جیم سورہ فاتحہ؟ جواب اس کا ہے بے یعنی سورہ رحمان۔ سوال نمبر 46، حضرت زید بن حارثہ کا نام کس سورت میں آیا ہے؟ الف سورہ شعراء، بے سورہ احزاب یا جیم سورہ الغافرون؟ جواب اس کا ہے بے یعنی سورہ احزاب میں۔ سوال نمبر 47، قرآن پاک میں کتنی مساجد کا ذکر آیا؟ الف 4، بے 5، جیم 6 یا دال 3؟ جواب اس کا الف یعنی 4۔ سوال نمبر 48، قرآن حکیم میں بقہ کا لفظ کس شہر کے لیے استعمال کیا گیا؟ الف مکہ مکرمہ، بے مدینہ منورہ یا جیم ریاض؟ جواب اس کا الف یعنی مکہ مکرمہ۔ سوال نمبر 49، قرآن حکیم میں سب سے زیادہ کون سا حرف استعمال ہوا ہے؟ الف، بے دال، بے لام یا جیم میم؟ جواب اس میں الف میں ہی ہے۔ الف کا لفظ جو ہے وہ قرآن حکیم میں سب سے زیادہ استعمال ہوا ہے۔ سوال نمبر 50، قرآن پاک میں معراج کا ذکر کتنی مرتبہ آیا؟ الف 2 مرتبہ، بے 3 مرتبہ یا جیم 4 مرتبہ؟ جواب اس کا الف یعنی 2 مرتبہ۔ سوال نمبر 51، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے ناموں کی تعداد کتنی بتائی گئی ہے؟ الف 99، بے 100 یا جیم 101؟ جواب اس کا ہے الف یعنی 99۔ صفحہ نمبر 294۔ سوال نمبر 52، قرآن حکیم میں کتنے مقامات پر نماز کی تاکید کی گئی ہے؟ الف 200 مرتبہ، بے 500 مرتبہ، جیم 600 مرتبہ یا دال 700 مرتبہ؟ جواب اس کا ہے دال یعنی 700 مرتبہ۔ سوال نمبر 53، قرآن حکیم کی کتنی صورتیں بد دعا سے شروع ہوتی ہیں؟ الف 5، بے 3 اور جیم 7؟ جواب اس کا ہے بے یعنی 3۔ سوال نمبر 54، قرآن حکیم میں کس مقام کے لیے وادی ذی زرع کا لفظ استعمال کیا گیا ہے؟ الف مدینہ منورہ، بے مکہ مکرمہ یا جیم طائف؟ جواب اس کا ہے بے یعنی مکہ مکرمہ۔ سوال نمبر 55، قرآن حکیم میں سب سے زیادہ طویل ذکر کس نبی کا کیا گیا ہے؟ الف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے حضرت موسیٰ علیہ السلام یا جیم حضرت عیسیٰ علیہ السلام؟ جواب اس کا ہے بے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ سوال نمبر 56، باب القرآن قرآن حکیم کی کس سورت کو کہتے ہیں؟ الف سورہ اخلاص، بے سورہ الفاتحہ، جیم سورہ رحمان اور دال سورہ الناس؟ جواب اس کا ہے بے یعنی سورہ الفاتحہ۔ سوال نمبر 57، قرآن مجید کی کس سورت کو ام الکتاب کا نام دیا گیا ہے؟ الف سورہ العصر، بے سورہ الفاتحہ، جیم سورہ الناس یا دال سورۃ اللہب؟ جواب اس کا ہے بے یعنی سورۃ الفاتحہ۔ سوال نمبر 58، بتائیے 4 کل میں کل کتنی آیات کی تعداد ہے؟ الف 18، بے 19، جیم 21 یا دال 20؟ جواب اس کا ہے جیم یعنی 21۔ سوال نمبر 59، کس سورت کو سل سے قرآن حکیم کہا جاتا ہے؟ الف سورہ حشر، بے سورہ اخلاص، جیم سورہ والنجم اور دال سورہ رحمان؟ جواب اس کا ہے بے یعنی سورہ اخلاص کو۔ سوال نمبر 60، بتائیے کس سورت کو سورہ برات کہتے ہیں؟ الف سورہ توبہ، بے سورہ فتح، جیم سورہ آل عمران یا دال سورہ احزاب؟ جواب اس کا ہے الف یعنی سورہ توبہ۔ سوال نمبر 61، قرآن حکیم کی پہلی سورت کن پیغمبر کے نام پر ہے؟ الف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے حضرت یونس علیہ السلام یا دال یا جیم حضرت یوسف علیہ السلام؟ جواب اس کا ہے بے یعنی حضرت یونس علیہ السلام۔ صفحہ نمبر 295۔ سوال نمبر 62، قرآن حکیم کی 11ویں اور 12ویں سورہ علی ترتیب حضرت حود علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کے ناموں پر ہے۔ بتائیے 14ویں سورت کس پیغمبر کے نام پر ہے؟ الف حضرت ابراہیم علیہ السلام، بے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جیم حضرت یونس علیہ السلام؟ جواب اس کا الف حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ سوال نمبر 63، قرآن مجید کی کس سورت میں ابابیل کا نام آیا ہے؟ الف سورہ الاعراف، بے سورہ الفیل یا جیم سورہ توبہ؟ جواب اس کا ہے بے یعنی سورہ فیل۔ سوال نمبر 64، بتائیے دنیا اسلام کے کس قاری کو سب سے پہلے اقوام متحدہ میں قرآن حکیم کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا؟ الف قاری خوشی محمد، بے قاری شاکر قاسمی یا جیم قاری عبدالباسط؟ جواب اس کا ہے بے یعنی قاری شاکر قاسمی۔ سوال نمبر 65، فصیات القرآن کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ الف سورہ توبہ، بے سورہ البقرہ، جیم سورہ آل عمران یا دال سورہ النساء؟ جواب اس کا ہے بے سورہ البقرہ۔ سوال نمبر 66، بتائیے تمام عالم اسلام میں 1400 سالہ جشن نزول قرآن کب منایا گیا؟ الف 1967، بے 1977،
جیم 1987 یا دال 1997 میں؟ جواب اس کا ہے الف یعنی 1967 میں۔ سوال نمبر 67، قرآن حکیم میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ کس چچا کا نام آیا ہے؟ الف حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بے ابو لہب، یا جیم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ جواب اس کا ہے بے یعنی ابو لہب۔ سوال نمبر 68، بتائیے این میری شمل نے قرآن حکیم کا ترجمہ کس زبان میں کیا؟ الف جرمن، بے لاطینی، جیم روسی اور دال ترکی؟ جواب اس کا الف یعنی جرمن۔ سوال نمبر 69، قرآن حکیم میں کس غزوہ کو یوم الفرقان کہا گیا ہے؟ الف غزوہ احد، بے غزوہ بدر، یا جیم غزوہ احزاب؟ جواب اس کا ہے بے یعنی غزوہ بدر۔ سوال نمبر 70، سورہ الحادیات موجودہ ترتیب قرآن کی کون سی صورت ہے؟ الف 100ویں، بے 90، 90، جیم 110ویں، یا دال 112ویں؟ جواب اس کا الف یعنی 100ویں۔ سوال نمبر 71، موجودہ ترتیب کی روح سے قرآن پاک کی 50ویں صورت کون سی ہے؟ الف سورہ الحجرات، بے سورہ قاف، یا جیم سورہ الذاریات؟ جواب اس کا ہے بے یعنی سورہ قاف۔ صفحہ نمبر 296، سوال نمبر 72، بتائیے کس صورت کا اختتام الحمدللہ رب العالمین پر ہوتا ہے؟ الف سورہ زمر، بے سورہ المومن، اور جیم سورہ مومن؟ جواب اس کا الف یعنی سورہ زمر۔ سوال نمبر 73، سورہ طٰہٰ قرآن حکیم کی کس پارے میں ہے؟ الف 16ویں میں، بے 14ویں میں، یا جیم 18ویں میں؟ جواب اس کا الف یعنی 16ویں میں۔ سوال نمبر 74، سورہ الدہر کو سورہ الانسان کہتے ہیں، بتائیے سورہ توحید کس سورت کو کہتے ہیں؟ الف سورہ الفاتحہ، بے سورہ اخلاص، اور جیم سورہ نو؟ جواب اس کا ہے بے یعنی سورہ الاخلاص، سورۃ الاخلاص۔ سوال نمبر 75، لفظ سورت کا لفظ کا استعمال قرآن حکیم میں کتنی مرتبہ ہوا ہے؟ الف 7 مرتبہ، بے 10 مرتبہ، اور جیم 15 مرتبہ؟ جواب اس کا ہے الف یعنی 7 مرتبہ۔ سوال نمبر 76، سورہ البقرہ آیت نمبر 178 میں کیا حکم دیا گیا ہے؟ الف روزہ رکھنے کا، بے قصاص کا، یا جیم زکوٰۃ دینے کا؟ جواب اس کا ہے بے یعنی قصاص کا۔ سوال نمبر 77، قرآن پاک کے آخری پارے میں سورتوں کی تعداد کتنی ہے؟ الف 46، بے 37، جیم 38، اور دال 40؟ جواب اس کا ہے بے یعنی 37۔ سوال نمبر 78، قرآن پاک کے آخری پارے کی سب سے بڑی سورت کا نام بتائیے؟ الف سورہ النازعات، بے سورہ الفیل، یا جیم سورہ العصر؟ جواب اس کا ہے الف سورہ النازعات۔ سوال نمبر 79، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت کل کتنے صحابہ کرام حافظ قرآن تھے؟ الف 22، بے 32، جیم 42، اور دال 52؟ جواب اس کا الف یعنی 22۔ سوال نمبر 80، اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کی حفاظت کا ذمہ کس آیت میں لیا ہے؟ الف سورہ الحجرات، سورہ الحجر آیت نمبر 9، بے سورہ الفرقان آیت نمبر 8، یا جیم سورہ رحمان آیت نمبر 6؟ جواب اس کا ہے سورہ الحجر آیت نمبر 9۔ سوال نمبر 81، اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کی سورہ والتین میں کس پھل کی قسم کھائی ہے؟ الف انجیر، بے انار، یا جیم آڑو؟ جواب اس کا الف یعنی انجیر۔ سوال نمبر 82، سورہ یونس آیت نمبر 92 میں کس کا ذکر آیا ہے؟ الف نمرود کا، بے فرعون کا، یا جیم قارون کا؟ جواب اس کا ہے بے یعنی فرعون کا۔ صفحہ نمبر 297، سوال نمبر 83، یہ بتائیے کہ یا ایھا النبی کے الفاظ سے کتنی صورتیں شروع ہوتی ہیں؟ الف 3، بے 5، یا جیم 7؟ جواب اس کا الف یعنی 3۔ سوال نمبر 84، آیت الکرسی قرآن حکیم کی کس پارے کا حصہ ہے؟ الف دوسرے کا، بے تیسرے کا، یا جیم چوتھے کا؟ جواب اس کا ہے بے یعنی تیسرے کا۔ سوال نمبر 85، قرآن پاک میں جبل ایمن کس پہاڑ کو کہا گیا ہے؟ الف جبل نور، بے جبل طور، یا جیم جبل صفا؟ جواب اس کا ہے بے یعنی جبل طور۔ سوال نمبر 86، قرآن حکیم میں لفظ قارون کتنی مرتبہ آیا ہے؟ الف 4 مرتبہ، بے 6 مرتبہ، جیم 8 مرتبہ، یا دال 10 مرتبہ؟ جواب اس کا ہے الف یعنی 4 مرتبہ۔ سوال نمبر 87، قرآن کریم کی روح سے کس پیغمبر کو پیدا ہونے کے فوراً بعد دریا کی لہروں کی نظر کر دیا گیا؟ الف حضرت موسیٰ علیہ السلام، بے حضرت یحییٰ علیہ السلام،
یا جیم حضرت داؤد علیہ السلام؟ جواب اس کا ہے الف یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ سوال نمبر 88، قرآن حکیم کے مطابق سب سے زیادہ پیغمبر کس قوم پر مبعوث کیے گئے؟ الف قوم سمود، بے بنی اسرائیل، یا جیم قوم عاد؟ جواب ہے بے یعنی بنی اسرائیل۔ سوال نمبر 89، قرآن حکیم میں کن پیغمبر کو آگ میں ڈالنے کا ذکر آیا ہے؟ الف حضرت صالح علیہ السلام، بے حضرت ہارون علیہ السلام، جیم حضرت اسحاق علیہ السلام، یا دال حضرت ابراہیم علیہ السلام؟ جواب ہے دال حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ سوال نمبر 90، اونٹنی کی پیدائش کا معجزہ کن پیغمبر سے منسوب ہے؟ الف حضرت یونس علیہ السلام، بے حضرت صالح علیہ السلام، یا جیم حضرت داؤد علیہ السلام؟ جواب ہے بے یعنی حضرت صالح علیہ السلام۔ سوال نمبر 91، قرآن حکیم میں کس پیغمبر کے قصے کو احسن القصص کہا گیا ہے؟ الف حضرت موسیٰ علیہ السلام، بے حضرت یوسف علیہ السلام، یا جیم حضرت عزیر علیہ السلام؟ جواب اس کا ہے بے یعنی حضرت یوسف علیہ السلام۔ سوال نمبر 92، ان پیغمبر کا نام بتائیے جنہوں نے مچھلی کے پیٹ سے نکلنے کی دعا کی تھی؟ الف حضرت یونس علیہ السلام، بے حضرت سلیمان علیہ السلام، یا جیم حضرت یوسف علیہ السلام؟ جواب اس کا الف حضرت یونس علیہ السلام۔ صفحہ نمبر 298۔ سوال نمبر 93، قرآن پاک میں الواح موسیٰ کا ذکر کتنی مرتبہ ہے؟ الف 3 مرتبہ، بے 5 مرتبہ، جیم 7 مرتبہ؟ جواب اس کا الف 3 مرتبہ۔ سوال نمبر 94، ان صحابی کا نام بتائیے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا قرآن پاک زبانی سنایا؟ الف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا جیم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ جواب اس کا بے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال نمبر 95، اہل اسلام کو قرآن مجید کی ایک قرت پر جمع کرنے کا مشورہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس صحابی نے دیا تھا؟ الف حضرت حذیفہ رضی اللہ بن الجمان، بے حضرت ابی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا جیم حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ جواب اس کا الف حضرت حذیفہ رضی اللہ بن الجمان۔ سوال نمبر 96، قرآن حکیم میں آراب لگوانے کا کام کب مکمل کیا گیا؟ الف 42 ہجری، بے 43 ہجری، اور جیم 44 ہجری؟ جواب اس کا ہے بے یعنی 43 ہجری۔ سوال نمبر 97، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کتنے صحابہ کرام نے قرآن مجید کو کتابی شکل میں جمع کیا؟ الف 75، بے 65، جیم 55، یا دال 45؟ جواب اس کا الف یعنی 75۔ سوال نمبر 98، روایت حفظ کے علاوہ کتنی قرتیں دنیا میں رائج ہیں؟ الف 5، بے 7، جیم 9، یا دال 11؟ جواب اس کا ہے جیم یعنی 9۔ سوال نمبر 99، قرآن حکیم میں جن متعین معنی کا ذکر ہوا ہے وہ کتنے انداز کے ہیں؟ الف 3، بے 5، جیم 7، یا دال 9؟ جواب اس کا ہے بے یعنی 5۔ اور سوال نمبر 100، قرآن حکیم کی کس صورت میں حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 950 برس بتائی گئی ہے؟ الف سورہ عنقبوت، بے سورہ ہجر، بے سورہ نمل، یا دال سورہ البقرہ؟ جواب اس کا ہے الف سورہ العنقبوت۔ صفحہ نمبر 300، اسلامیات ماڈل پرچہ نمبر 4۔ سوال نمبر 1، جنوبی امریکہ میں کتنے اسلامی ممالک واقع ہیں؟ الف 2، بے 3، جیم 4، اور دال کوئی نہیں؟ جواب اس کا ہے دال کوئی نہیں۔ سوال نمبر 2، دو براعظموں میں بٹا ہوا اسلامی ملک کون سا ہے؟ الف ترکی، بے بوسنیا، جیم چیچنیا، یا دال قازقستان؟ جواب اس کا الف یعنی ترکی۔ سوال نمبر 3، اسلامی کانفرنس کی تنظیم OIC کا تازہ ترین کون سا ملک ہے؟ الف قازقستان، بے ٹوگو، جیم موریتانیا، یا دال ترکمانستان؟ جواب اس کا ہے بے یعنی ٹوگو۔ سوال نمبر 4، سب سے بڑے اسلامی ملک قازقستان کا رقبہ کتنا ہے؟ الف 27,17,300 مربع کلومیٹر، بے 31,75,700 مربع کلومیٹر، جیم 11,18,500 مربع کلومیٹر، یا دال 21,25,956 مربع کلومیٹر؟ جواب اس کا ہے الف یعنی 27,17,300 مربع کلومیٹر۔ سوال نمبر 5، باندر سری بیگوان کس ملک کا دارالحکومت ہے؟ الف مالدیپ، بے برونائی، جیم موریتانیا، یا دال سینیگال؟ جواب اس کا ہے بے یعنی برونائی۔
سوال نمبر 6، دنیا کا سب سے بڑا ہوائی اڈہ کس اسلامی ملک کے شہر میں ہے؟ الف اسلام آباد، بے انقرہ، جیم قاہرہ اور دال ریاض، جواب اس کا دال یعنی ریاض۔ سوال نمبر 7، دنیا کے 7 عجائبات میں شامل بابل کے باغ کس اسلامی ملک میں واقع ہیں؟ الف عراق، بے ایران، جیم مصر یا دال فلسطین، جواب اس کا ہے الف یعنی عراق۔ سوال نمبر 8، وہ کون سا اسلامی ملک ہے جہاں عوام کو کسی قسم کا ٹیکس نہیں دینا پڑتا؟ الف کویت، بے قطر، جیم برونائی یا دال سینیگال، جواب اس کا ہے الف یعنی کویت۔ لیکن عزیز طلبہ، اس کا جواب میرے حساب سے یا میرے علم کے مطابق غلط ہے، کیونکہ برونائی وہ اسلامی ملک ہے جس میں عوام کو کسی قسم کا ٹیکس نہیں دینا پڑتا، تو اس کا ہم لیں گے جیم، یعنی وہ کون سا اسلامی ملک ہے جہاں عوام کو کسی قسم کا ٹیکس نہیں دینا پڑتا، وہ ہے جیم یعنی برونائی۔ سوال نمبر 9، صحرائے اعظم کتنے اسلامی ممالک میں واقع ہے؟ الف 10، بے 12، جیم 14 اور دال 16، جواب اس کا ہے الف یعنی 10۔ صفحہ نمبر 301، سوال نمبر 10، آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا اسلامی ملک کون سا ہے؟ الف انڈونیشیا، بے ملائیشیا، جیم پاکستان یا دال قازقستان، جواب اس کا الف یعنی انڈونیشیا۔ سوال نمبر 11، دنیا میں کتنے اسلامی ممالک ہیں جن کو ٹیسٹ کرکٹ کھیلنے کی اجازت ہے؟ الف 2، بے 3، جیم 4 یا دال 5، جواب اس کا ہے الف یعنی 2۔ سوال نمبر 12، اس وقت دنیا میں اسلامی ممالک کی تعداد کتنی ہے؟ الف 56، بے 60، جیم 70 یا دال 72، جواب اس کا الف یعنی 56۔ سوال نمبر 13، اسلامی سربراہی کانفرنس کے جنرل سیکرٹری کا عہدہ پاکستان کے کس شخص کے پاس رہا؟ الف سر ظفر اللہ خان، بے سید شریف الدین پیرزادہ، جیم ذوالفقار علی بھٹو یا دال ان میں سے کوئی نہیں، جواب اس کا ہے بے یعنی سید شریف الدین پیرزادہ۔ سوال نمبر 14، اسلامی سربراہی کانفرنس کا ہیڈ کوارٹر کہاں واقع ہے؟ الف تہران، بے جدہ، جیم قاہرہ یا دال انقرہ، جواب اس کا ہے بے یعنی جدہ۔ سوال نمبر 15، معتمر عالم اسلامی کی پہلی کانفرنس کب منعقد ہوئی؟ الف 1927، بے 1926، جیم 1930 یا دال 1920، جواب اس کا ہے بے یعنی 1926۔ سوال نمبر 16، پہلی اسلامی سربراہی کانفرنس کب منعقد ہوئی؟ الف 1970، بے 1969، جیم 1980 یا دال 1985، جواب اس کا ہے بے 1969۔ سوال نمبر 17، پہلی اسلامی سربراہی کانفرنس میں کتنے ممالک نے شرکت کی؟ الف 25، بے 30، جیم 40 اور دال 50، جواب اس کا الف یعنی 25۔ سوال نمبر 18، پہلی سربراہی کانفرنس کہاں ہوئی؟ الف رباط، بے جدہ، جیم ریاض یا دال قاہرہ، جواب اس کا ہے الف یعنی رباط۔ سوال نمبر 19، اسلامی سربراہی کانفرنس کی سرکاری زبانیں کون سی ہیں؟ الف عربی انگریزی فرانسیسی، بے عربی انگریزی فارسی، جیم اردو فارسی انگریزی یا دال لاطینی انگریزی اردو، جواب اس کا ہے الف عربی انگریزی اور فرانسیسی۔ سوال نمبر 20، اب تک کتنی اسلامی سربراہی کانفرنسیں ہو چکی ہیں؟ الف 9، بے 12، جیم 14 یا دال 17، جواب اس کا ہے بے یعنی 12۔ صفحہ نمبر 302، سوال نمبر 21، 8ویں سربراہی کانفرنس کہاں منعقد ہوئی؟ الف اسلام آباد، بے تہران، جیم طائف یا دال قاہرہ، جواب اس کا ہے بے یعنی تہران۔ سوال نمبر 22، پاکستان میں دوسری اسلامی سربراہی کانفرنس کب منعقد ہوئی؟ الف 1970، بے 1972، جیم 1974 یا دال 1980، جواب اس کا ہے جیم 1974۔ سوال نمبر 23، دوسری سربراہی کانفرنس میں کتنے اسلامی ممالک نے شرکت کی؟ الف 37، بے 52، جیم 55 یا دال 70، جواب اس کا الف یعنی 37۔ سوال نمبر 24، معتمر عالم اسلامی کی پہلی کانفرنس کہاں منعقد ہوئی؟ الف قاہرہ، بے مکہ، جیم دمشق یا دال تہران، جواب اس کا ہے بے یعنی مکہ۔ سوال نمبر 25، دنیا میں سب سے زیادہ تیل پیدا کرنے والا اسلامی ملک کون سا ہے؟ الف ایران، بے عراق، جیم کویت یا دال سعودی عرب، جواب اس کا ہے دال یعنی سعودی عرب۔ سوال نمبر 26، رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا اسلامی ملک کون سا ہے؟ الف قازقستان، بے ایران، جیم پاکستان یا دال سوڈان، جواب ہے الف قازقستان۔ سوال نمبر 27، دنیا میں وہ کون سا واحد اسلامی ملک ہے جس نے ایٹمی دھماکہ کیا؟ الف ایران، بے عراق، جیم ترکی یا دال پاکستان، جواب ہے دال پاکستان۔ سوال نمبر 28، رقبہ کے لحاظ سے سب سے چھوٹا اسلامی ملک کون سا ہے؟ الف مالدیپ، بے کویت،
جیم بحرین یا دال قطر؟ جواب اس کا الف یعنی مالدیپ۔ سوال نمبر 29، بوسنیا کس بر اعظم میں واقع ہے؟ الف ایشیا، بے یورپ، جیم افریقہ یا دال جنوبی امریکہ؟ جواب اس کا ہے بے یعنی یورپ۔ صفحہ نمبر 303، سوال نمبر 30، دنیا کا سب سے بڑا صحرا جو اسلامی ممالک میں واقع ہے کون سا ہے؟ الف صحرائے گوبی، بے صحرائے اعظم، جیم صحرائے تھر یا دال دشت لوت؟ جواب اس کا ہے بے یعنی صحرائے اعظم۔ سوال نمبر 31، عرب لیگ کب قائم ہوئی؟ الف 1945، بے 1950، جیم 1951 یا دال 1940؟ جواب اس کا الف 1945۔ سوال نمبر 32، مسئلہ قبرص کس اسلامی ملک کا مسئلہ ہے؟ الف ترکی، بے عراق، جیم فلسطین یا دال ایران؟ جواب اس کا ہے الف یعنی ترکی۔ 33، سوال نمبر 33، قبرص کا دارالحکومت کون سا ہے؟ الف ازمیر، بے نکوسیا، جیم دوشنبہ یا دال مگوسا؟ جواب اس کا بے یعنی نکوسیا۔ سوال نمبر 34، 7ویں اسلامی سربراہی کانفرنس کب منعقد ہوئی؟ الف 1994، بے 1996، جیم 1997 یا دال 1999؟ جواب ہے الف 1994۔ سوال نمبر 35، دنیا کا سب سے لمبا دریا جو اسلامی ملک میں واقع ہے کا اس کا نام بتائیں؟ الف سندھ، بے نیل، جیم گنگا یا دال برہما پتر؟ جواب اس کا الف یعنی سندھ۔ سوال نمبر 36، دنیا میں سب سے زیادہ آتش فشاں کس اسلامی ملک میں ہیں؟ الف انڈونیشیا، بے ملائیشیا، جیم پاکستان اور دال بنگلہ دیش؟ جواب اس کا الف یعنی انڈونیشیا۔ سوال نمبر 37، دنیا میں سب سے بڑی مسجد کس ملک میں ہے؟ الف پاکستان، بے ترکی، جیم بنگلہ دیش یا دال ایران؟ جواب اس کا الف یعنی پاکستان۔ سوال نمبر 38، گرین بک کس مسلمان سربراہ کی کتاب ہے؟ الف حسنی مبارک، بے کرنل قذافی، جیم سلمان ڈیمرل یا دال یاسر عرفات؟ جواب اس کا ہے بے یعنی کرنل قذافی۔ سوال نمبر 39، رنگٹ کس اسلامی ملک کی کرنسی ہے؟ الف ملائیشیا، بے موریتانیہ، جیم ترکی یا دال سینیگال؟ جواب اس کا ہے الف یعنی ملائیشیا۔ صفحہ نمبر 304، سوال نمبر 40، 1 جنوری نیو ایئر ڈے کو کس اسلامی ملک کا قومی دن منایا جاتا ہے؟ الف سعودی عرب، بے سوڈان، جیم مالدیپ یا دال چاڈ؟ جواب اس کا بے یعنی سوڈان۔ سوال نمبر 41، اسلامی ملک کی شناخت بتائی، اسلامی ملک کی شناخت کریں؟ الف یوگنڈا، بے بھوٹان، جیم سری لنکا یا دال موزمبیق؟ جواب اس کا الف یعنی یوگنڈا۔ سوال نمبر 42، اسلامی ملک مالی کہاں ہے؟ الف ایشیا، بے افریقہ، جیم یورپ یا دال جنوبی یورپ؟ جواب اس کا ہے بے یعنی افریقہ۔ سوال نمبر 43، وہ کون سا اسلامی ملک ہے جو بحیرہ روم اور بحیرہ اوقیانوس کے ساتھ لگتا ہے؟ الف مراکش، بے ترکی، جیم سعودی عرب یا دال ملائیشیا؟ جواب اس کا الف مراکش۔ سوال نمبر 44، متحدہ عرب امارات کتنی ریاستوں پر مشتمل ہے؟ الف 7، بے 8، جیم 10 اور دال 12؟ جواب اس کا الف یعنی 7۔ سوال نمبر 45، سفر طائف کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون تھا؟ جو الف حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بے حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ جواب ہے اس کا بے یعنی حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال نمبر 46، طائف میں اس وقت کون سا قبیلہ تھا؟ الف حوازن، بے ثقیف، جیم خزرج یا دال اوس؟ جواب ہے بے یعنی ثقیف۔ سوال نمبر 47، ہجرت مدینہ کس ذریعے سے کی گئی؟ الف میدانی، بے سمندری، جیم صحرائی یا دال ان میں سے کوئی نہیں؟ جواب اس کا ہے جیم یعنی صحرائی۔ سوال نمبر 48، غار ہرا آج کل کس نام سے مشہور ہے؟ الف جبل رحمت، بے جبل نور، جیم جبل عرب یا دال جبل مکہ؟ جواب اس کا ہے الف یعنی جبل رحمت۔ صفحہ نمبر 305، سوال نمبر 49، بیعت عقبہ ثانی میں کتنے مسلمان شامل تھے؟ الف 55، بے 65، جیم 75 یا دال 85؟ جواب اس کا ہے جیم یعنی 75۔ سوال نمبر 50، کس موقع پر نماز فرض ہوئی؟ الف معراج کے موقع پر، بے ہجرت کے موقع پر، جیم سفر طائف کے موقع پر یا دال ان میں سے کوئی نہیں؟ جواب اس کا الف یعنی معراج کے موقع پر۔ سوال نمبر 51، بیعت عقبہ اولیٰ میں کتنے مسلمان شامل تھے؟ الف 10، بے 20، جیم 12 یا دال 15؟ جواب اس کا ہے جیم یعنی 12۔
سوال نمبر 52، دوسری ہجرت میں کتنی مسلمان خواتین شامل تھیں؟ الف 18، بے 20، جیم 25 یا دال 30؟ جواب اس کا الف یعنی 18۔ سوال نمبر 53، اسلام میں پہلی شہید خاتون کا نام بتائیے۔ الف حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، بے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، جیم حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ یا دال حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ؟ جواب اس کا ہے الف ہے حضرت سمیہ یا سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال نمبر 54، کوئے فاران کا دوسرا نام بتائیں۔ الف کوئے صفا، بے کوئے رحمت، جیم کوئے طور یا دال کوئے مروہ؟ جواب اس کا الف یعنی کوئے صفا۔ سوال نمبر 55، اس مسجد کا نام بتائیے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر تشریف لے گئے۔ الف بیت المقدس، بے مسجد الحرام، جیم مسجد قباء یا دال مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم؟ جواب ہے اس کا الف یعنی بیت المقدس۔ سوال نمبر 56، 5 نمازیں کب فرض ہوئیں؟ الف 10 نبوی، بے 11 نبوی، جیم 12 نبوی یا دال 14 نبوی؟ جواب اس کا ہے جیم یعنی 12 نبوی۔ سوال نمبر 57، آخری سریہ کہاں لڑا گیا؟ الف شام میں، بے بغداد میں، جیم طائف میں یا دال ایران میں؟ جواب اس کا الف یعنی شام میں۔ سوال نمبر 58، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا نام بتائیے۔ الف ابو طالب، بے ابو یاسر، جیم ابو ابراہیم یا دال ان میں سے کوئی نہیں؟ جواب اس کا ہے الف یعنی ابو طالب۔ صفحہ نمبر 306۔ سوال نمبر 59، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے دادا کا نام بتائیے۔ الف فہد، بے عدنان، جیم عبد المطلب یا دال ابو حمزہ؟ جواب اس کا ہے جیم عبد المطلب۔ سوال نمبر 60، چوتھے خلیفہ راشد کا نام بتائیے۔ الف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ جواب اس کا ہے بے یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال نمبر 61، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے، بتائیے خانہ کعبہ کہاں ہے؟ الف مکہ میں، بے مدینہ میں، جیم کوفہ میں اور دال طائف میں؟ جواب اس کا الف یعنی مکہ میں۔ سوال نمبر 62، حضرت علی کس لقب سے یاد فرمائے جاتے ہیں؟ الف فاروق، بے صدیق، جیم حیدر قرار یا دال غنی؟ جواب اس کا ہے جیم حیدر قرار۔ سوال نمبر 63، فاطمہ رضی اللہ بنت اسد سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا رشتہ تھا؟ الف ماں، بے بہن، جیم خالہ اور دال پھوپھی؟ جواب اس کا الف یعنی ماں۔ سوال نمبر 64، ابو الحسن تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے، بتائیے ابو تراب کس کی کنیت ہے؟ الف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، بے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جیم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یا دال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی؟ جواب اس کا ہے الف یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ سوال نمبر 65، حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس چچا زاد بھائی کا نام بتائیے جو خلفائے راشدین میں ہیں، بعد میں وہ شہید ہوئے۔ الف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ جواب ہے الف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال نمبر 66، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار کہاں ہے؟ الف کوفہ میں، بے بغداد میں، جیم نجف میں یا دال طائف میں؟ جواب اس کا ہے جیم یعنی نجف میں۔ سوال نمبر 67، شہادت کے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کیا تھی؟ الف 60 سال، بے 63 سال، جیم 50 سال یا دال 40 سال؟ جواب اس کا ہے بے یعنی 63 سال۔ صفحہ نمبر 307۔ سوال نمبر 68، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدت خلافت کیا ہے؟ الف 4 سال 9 ماہ، بے 5 سال 6 ماہ، جیم 3 سال یا دال ان میں سے کوئی نہیں؟ جواب اس کا الف یعنی 4 سال 9 ماہ۔ سوال نمبر 69، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی تھی؟ الف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیم حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دال حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ جواب اس کا ہے بے یعنی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال نمبر 70، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان باہمی معاہدہ کب ہوا؟ الف 40 ہجری میں، بے 30 ہجری میں، جیم 50 ہجری میں یا دال ان میں سے کوئی نہیں؟ جواب اس کا ہے الف یعنی 40 ہجری میں۔
سوال نمبر 71، ابن ملجم کس گروہ سے تعلق رکھتا ہے؟ الف خوارج، بے معتزلہ، جیم صابی یا دال مشرک؟ جواب اس کا الف یعنی خوارج۔ سوال نمبر 72، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں شہید ہوئے؟ الف مسجد حرم، بے مسجد اقصی، جیم مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم یا دال مسجد خیف؟ جواب اس کا ہے جیم مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ سوال نمبر 73، اس غزوہ کا نام بتائیے جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرکت نہ کی؟ الف موتا، بے خندق، جیم بدر یا دال تبوک؟ جواب اس کا ہے دال یعنی غزوہ تبوک۔ سوال نمبر 74، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کا دروازہ کس سے کہا ہے؟ الف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیم حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ جواب ہے دال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال نمبر 75، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سن ہجری کے اجراء کا مشورہ کس نے دیا؟ الف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دال ان میں سے کوئی نہیں؟ جواب اس کا ہے الف یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال نمبر 76، صلح نامہ حدیبیہ کس نے تحریر کیا؟ الف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ جواب اس کا ہے بے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال نمبر 77، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کا نام بتائیے؟ الف عبد الرحمن ابن ملجم، بے ابو لولو فیروز، جیم ابن یحییٰ یا دال سعد بن عامر؟ جواب اس کا الف عبد الرحمن ابن ملجم۔ صفحہ نمبر 308۔ سوال نمبر 78، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوارج کا خاتمہ کس جنگ میں کیا؟ الف جنگ نہروان، بے جنگ حنین، جنگ حسنین، جیم جنگ جمل یا دال جنگ بخارا؟ جواب اس کا الف جنگ نہروان میں۔ سوال نمبر 79، حضرت جنگ جمل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کب لڑی گئی؟ الف 656 عیسوی بمطابق 36 ہجری، بے 650 عیسوی بمطابق 30 ہجری، جیم 651 عیسوی بمطابق 31 ہجری یا دال ان میں سے کوئی نہیں؟ جواب اس کا الف 656 عیسوی بمطابق 36 ہجری۔ سوال نمبر 80، جمل کے کیا معنی ہیں؟ الف ہاتھی، بے گھوڑا، جیم اونٹ اور دال خچر؟ جواب اس کا ہے جیم اونٹ۔ سوال نمبر 81، کس خلیفہ راشد کے دور میں جنگ جمل ہوئی؟ الف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ جواب اس کا ہے بے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال نمبر 82، جنگ صفین کب ہوئی؟ الف 655 عیسوی، بے 657 عیسوی، جیم 658 عیسوی یا دال 660 عیسوی؟ جواب اس کا ہے بے یعنی 657 عیسوی۔ سوال نمبر 83، صفین سے کیا مراد ہے؟ الف درہ، بے وادی، جیم غار یا دال میدان؟ جواب اس کا ہے دال یعنی میدان۔ سوال نمبر 84، جنگ صفین میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مد مقابل کون تھا؟ الف عمرو بن العاص، بے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دال ابن صبا؟ جواب اس کا ہے جیم یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال نمبر 85، خیبر کا آخری قلعہ قموس کس نے فتح کیا تھا؟ الف حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیم حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ جواب اس کا ہے دال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال نمبر 86، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہجری سال کے مطابق کب ہوئی؟ الف 21 رمضان 40 ہجری، بے 25 رمضان 41 ہجری، جیم 27 رمضان 42 ہجری یا دال ان میں سے کوئی نہیں؟ جواب اس کا الف 21 رمضان 40 ہجری۔ صفحہ نمبر 309۔ سوال نمبر 87، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنی حدیث مروی ہیں؟ الف 586، بے 686، جیم 786 یا دال 886؟ جواب اس کا الف یعنی 586۔
86۔ سوال نمبر 88، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت خلافت میں کتنے دنوں کا فرق ہے؟ الف 5 دن، ب 7 دن، جیم 7 دن، جیم 10 دن یا دال 12 دن؟ جواب اس کا ہے ب یعنی 7 دن۔ سوال نمبر 89، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر سب سے پہلے کس نے بیعت خلافت کی؟ الف حضرت مالک بن اشتر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ب حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیم حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دال حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ جواب ہے اس کا الف حضرت مالک بن اشتر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال نمبر 90، نہج البلاغہ سے کیا مراد ہے؟ الف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات زندگی، ب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطابات، جیم عربی ادب کی کتاب یا دال انتظام سلطنت پر کتاب؟ جواب اس کا ہے ب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطابات۔ سوال نمبر 91، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت سنبھالتے ہی کس شہر کو دار الخلافہ بنایا؟ الف کوفہ، ب طائف، جی مدینہ یا دال مکہ؟ جواب اس کا الف کوفہ۔ سوال نمبر 92، مدینہ میں مواخات کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس کا بھائی بنایا گیا؟ الف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا دال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ جواب اس کا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جیم۔ سوال نمبر 93، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال کب ہوا؟ الف 11 ہجری، ب 12 ہجری، جیم 13 ہجری یا دال 14 ہجری؟ جواب اس کا ہے الف یعنی 11 ہجری۔ سوال نمبر 94، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا پہلا دن کون سا تھا؟ الف 24 ذی الحجہ 35 ہجری، ب 26 ذی الحجہ 34 ہجری، جیم 27 ذی الحجہ 36 ہجری یا دال ان میں سے کوئی نہیں؟ جواب اس کا الف یعنی 24 ذی الحجہ 35 ہجری۔ سوال نمبر 95، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبول اسلام کے وقت عمر کیا تھی؟ الف 6 سال، ب 9 سال، جیم 12 سال اور دال 15 سال؟ جواب اس کا ہے ب یعنی 9 سال۔ سوال نمبر 96، مراکش کا طرز حکومت بتائیے۔ الف بادشاہت، ب جمہوریت، جیم فسطائیت یا دال سوشلزم؟ جواب اس کا ہے الف یعنی بادشاہت۔ صفحہ نمبر 310 اور سوال آخری ہے 97۔ سوال نمبر 97، مراکش کی کرنسی کا نام لکھیں۔ الف درہم، ب ریال، جیم دینار اور دال ڈالر؟ اور اس کا جواب ہے الف یعنی درہم۔ اور اس کے ساتھ ہی آپ کی اسلامیات برائے لیکچرار، سبجیکٹ اسپیشلسٹ، سی ایس ایس، پی ایم ایس، ایم اے اور دیگر امتحانات کے لیے یہ جو کتاب ہے یہ اپنے اختتام کو پہنچی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔